بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی کل پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے آفس کی جو تجاوزات کا نام دے کر جو سی ڈی اے کا آپریشن کیا گیا، جس میں کچھ واش رومز اور جنگلے اور کچھ چیزوں کو انہوں نے ریموو کرنے کی کوشش کی اور ریموو بھی کیا، وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ذاتی طور پر ماضی کی کچھ باتیں یاد آ گئیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ہم بات کریں عمران خان کی اور اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی، تو جب عمران خان نے 2018 میں گورنمنٹ بنائی تھی تو اس کے بعد عمران خان نے اپنی حکومت کے اندر پورے پاکستان میں تجاوزات کے خلاف ایک ایسا آپریشن کیا تھا جو میرے خیال میں آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب ہی ہیں جنہوں نے تجاوزات میں سے پاکستان کو کافی ساری زمین واگزار کرا کے دی، کچی آبادیوں کا خاتمہ کیا، لوگوں کو اس کی برعکس زمینیں دی گئیں اور ایک پراپر سسٹم کرایا گیا۔ کراچی کے اندر تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا، ندی نالوں کو وہاں پہ صاف کیا گیا، نالوں کی صفائی کی گئی، اور اس کی کافی ساری مثالیں آپ کو سوشل میڈیا سے مل جائیں گی، یوٹیوب سے مل جائیں گی۔ وہ آدمی جس نے اپنی زندگی کا سارا کام رولز، قانون اور آئین کے مطابق کیا ہو، کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے سیکریٹریٹ کا دفتر بناتے ہوئے تجاوزات کا خیال نہیں رکھے گا؟ اگر کچھ ایسا ہے بھی تو کیا اس کے اوپر رولز اور قانون یہ نہیں کہتا کہ اس کے اوپر وارننگز دی جائیں، اس کے اوپر ایک تو لیٹر بھیجے جائیں، نوٹسز بھیجے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ آپ اپنی تجاوزات کو یہاں سے ہٹائیں، اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو یہاں پر آپریشن کیا جائے گا؟ بٹ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس کے بارے میں بتاتے۔ اور اگر ہم دوسری طرف بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جلتی پر تیل والا کام کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں آلریڈی غم و غصہ بھرا ہوا ہے۔ ایک دن پہلے رؤوف حسن پر حملہ کر لیا جاتا ہے اور اس کے ویری نیکسٹ ڈے سیکریٹریٹ پر حملہ سمجھیں یہ ہو جاتا ہے ادارے کی طرف سے، پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو یہ ایک اچھا میسج نہیں ہے کسی بھی ایسی پارٹی کو، پورے ملک کی عوام کو، کہ جس کو 2/3 اکثریت سے لوگوں نے ووٹ دیا ہو اور اس پارٹی کے ساتھ اس طرح کے بیہیوز کیے جائیں، جس میں بیرسٹر گوہر خان صاحب نے کہا کہ انتشار کو دعوت نہ دیں۔ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ بینگ این اپوزیشن لیڈر یہ میرے استحقاق کو مجروح کیا گیا ہے۔ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب نے تجاوزات کو دیکھے بغیر اس طرح کے آفسز بنائے ہوں گے یا انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عدالتیں راستہ نکال رہی ہیں، ہمیشہ کسی بھی قسم کے کیسز میں ہوں عدالتیں ہی راستہ نکالتی ہوتی ہیں۔ تو عدالتیں جو راستہ نکال رہی ہیں، اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب احتجاج کی کال کب دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے، آج رانا ثناء اللہ کی ایک اور جو وہ آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا، ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر اوپن مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو بیک ڈور مذاکرات کر لیتے ہیں، یا عمران خان صاحب اگر کہیں مجھے جہاں بھی بلانا چاہیں میں وہاں آ جاتا ہوں، یا جہاں جس جگہ بیٹھ کر مذاکرات کرنا چاہیں میں وہاں بیٹھ کر مذاکرات کر لیتا ہوں۔ یہ واحد اس طرح کی ڈیلز کی آفر صرف اور صرف عمران خان کو ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اکیلا لیڈر ہے اور اس اکیلے لیڈر نے ایک پورے سسٹم اور ایک پورے نظام کے ساتھ ایک جنگ کا آغاز کیا ہوا ہے، جس کے اندر وہ تقریباً کامیاب بھی ہو چکا ہے اور وہ جیت بھی چکا ہے۔ اگر آپ میرے اس پوری سٹیٹمنٹ، اس ویڈیو سے اگر اختلاف کریں تو لازمی کامنٹ میں بتائیں کہ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیا عمران خان ایسا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تجاوزات کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کرے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ لازمی کامنٹ کیجیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔